باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اور آپ کی موجودگی میں دوبارہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، جس کے نتیجے میں مسلمان کفر کی طرف چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں تھا، چنانچہ صحابہ کرام نے تو اس ہدایت پر عمل کیا اور آخر دم تک اس بات پر قائم رہے، اور قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم میں اگرچہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن پاک بھی موجود ہے جو ہم کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنن، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مختلف موقعوں پر خطاب کر کے اس کا احساس بھی دلاتے رہے ہیں کہ تمہارے اندر میں ان چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے ان پر کاربند رہنا، ہمیں اس پر کاربند رہنے کا حکم ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی یہ بات سوچتے رہنا چاہیے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہم کیسے گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں؟ ہمیں گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کی ذات کو تھام لیتا ہے، اللہ کے سہارے کو تھام لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز اس ایسی حالت میں نہ مرو سوائے اس حالت کے کہ تم مسلمان ہو، فرما برداری کرنے والے ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو اکٹھے مل کر تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ قرآن پاک کی ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی اجتماعیت کی دو بنیادیں ذکر کی ہیں کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پر مضبوط رہے اور ان کی طاقت یکجا رہے۔ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تقوی کا عربی میں معنی پرہیزگاری اور اجتناب کرنا، یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور ڈرنے کا ترجمہ اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے اجتناب کا، بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈرنے کے قابل ہیں، کہ جن سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی ڈرنے کی چیز ہے، آخرت کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، قبر کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔
ان چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو چونکہ جن چیزوں سے بچنے کا اجتناب کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈر کی چیزیں ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ تقوی کا ڈر ہی کر لیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کا مفہوم سمجھانے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو تقوی کا مفہوم سمجھا سکتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین سمجھا سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کیا آپ کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہیں، ایسی گھاٹی سے گزرے ہیں جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں؟ مسلمان اس وقت خاص طور پر عرب جو لباس پہنا کرتے تھے کرتا اور تیبند ہوتا تھا۔ تو کرتا عام طور پر کھلا اور ڈھیلا ڈالا 3 طرح کا استعمال ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 3 طرح کا کرتا پہننا ثابت ہے۔ ایک کرتا آپ پہنتے تھے جو گھٹنوں سے کچھ نیچے ہوتا تھا، جیسے آج کل ہمارا لباس ہے تو گھٹنوں سے کچھ نیچے ہوتا ہے۔ اور دوسرا کرتا جو آپ سے پہننا ثابت ہے وہ ہے جو نصف پنڈلی تک ہوتا تھا، اور تیسرا کرتا جو آپ سے ثابت ہے وہ ٹخنوں سے کچھ اوپر 2-3 انچ ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا۔ تو یہ 3 طرح کے کرتے گویا کہ گھٹنے کے نیچے سے لے کر ٹخنوں سے اوپر تک اس کے درمیان میں آپ لباس پہنا کرتے تھے۔ اور اس سے نیچے جیسے تہبند کو کرنا، شلوار کو کرنا سخت گناہ ہے، اسی طرح کرتا بھی اگر جیسے آج کل عربوں کے ہاں رائج ہے ٹخنوں سے نیچے تک زمین کو لگ رہا ہوتا ہے، یہ بھی انہی وعیدوں اور انہی ممانتوں میں آتا ہے جس کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی موجود ہے کہ کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا سیدھا جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے یہ لٹکانا تکبر سے ہو چاہے تکبر کے بغیر ہو، یہ تکبر ہی ہے، بس نیچے کرنا، ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ تکبر ہی ہے، ذہن میں ہو چاہے نہ ہو دونوں میں وعیدیں برابر ہیں۔ تو خیر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں، ایسی گھاٹی سے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہاں سے گزرے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ بس وہاں سے جیسے ہم گزرتے ہیں اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کوئی کپڑا کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے، تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اپنی دنیا کی زندگی کو اس انداز سے گزارنا کہ کسی جگہ پر بھی خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا کانٹا نہ چبھ جائے۔ بس یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے۔ تو تقوی کے کچھ درجات ہیں، انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں عرض کیے جائیں گے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے تو آدھے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم مضبوطی سے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لیں تو آدھے فتنے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر بھی کچھ مثالیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ اجتماعیت کے راز اور بنیادیں ہیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔